الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ آج کی ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ 21 رمضان المبارک آپ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے ہم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کریں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ایک بحر ذخار ہے۔ آپ کے فضائل جو احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتے ہیں، اور آپ کی شجاعت، بہادری، اس کے واقعات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا تعلق، یہ تمام چیزیں سمجھیں کہ ایک بحر ذخار ہے جس کے چند قطرے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، ورنہ ایک نشست میں آپ کی مکمل سیرت بیان کرنا یہ ناممکن ہے۔ کوشش کریں گے کہ ہم خاص چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ شورى کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ربانی ہوا، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کے بدلے کوئی معاوضہ، کوئی اجر نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے۔ یعنی میں نے جو تمہیں تبلیغ کی ہے، گمراہی سے نکال کر ہدایت کا راستہ دکھایا، دین اسلام کی تعلیمات تمہیں بتائیں، ہزاروں خداؤں کے سامنے سے جھکنے سے روک کر ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکا دیا، یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس کا اجر، اس کا صلہ کیا ہونا چاہیے؟ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کا اجر کیا ہے؟ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، یعنی جو میرے قریب ہیں ان سے تم محبت کرو۔ تو اہل بیت اطہار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریب، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں ہیں، لہٰذا ان سے محبت کرنا یہ اس آیت کے پر عمل کرنا ہے۔ سرکار نے فرمایا نا، ان کی محبت کے علاوہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی بیت اللہ میں، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ ولادت مبارکہ ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی، آپ تشریف لائے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنی گود میں لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور بچے کو گھٹی دی جاتی ہے، اور ایک شگون یہ ہوتا ہے کہ کسی نیک آدمی کے ہاتھ سے وہ گھٹی دلوائی جائے، کوئی عالم دین ہو، پیر و مرشد ہو، کوئی متقی پرہیزگار آدمی ہو۔ وجہ کیا ہے کہ اس عالم دین یا اس شیخ طریقت یا وہ نیک متقی پرہیزگار جو بھی ہے، اس سے گھٹی دلوانے کا مقصد کیا ہے کہ بچہ نیک ہو، ایک شگون ہوتا ہے۔ ظاہر ہے نیک آدمی جب دیکھا، کیونکہ بچے کی پہلی غذا دنیا میں آنے کے بعد وہی ہوتی۔ تو اب آئیے دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو گھٹی دیتے ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گھٹی دی گئی وہ کیا تھی؟ روایت میں آتا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے،
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود میں لیا. آپ رو رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن مولا کائنات کے دہن میں ڈال دیا، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دہن میں گیا، آپ خاموش ہوئے. اور ایک روایت میں آیا کہ سرکار نے اپنی زبان مبارک حضرت علی کے منہ میں ڈال دی. آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ وہ چوستے چوستے میرا بیٹا علی سو گیا. سبحان اللہ، کیا مقدر ہے، کیا نصیب ہے، کیا سعادت ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد جس کی پہلی غذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہو، جس کے دہن میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جائے، تو وہ پھر باب مدینۃ الحکمت نہ بنے تو پھر کیا بنے، باب مدینۃ العلم نہ بنے تو کیا بنے. یہ شان ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ دنیا میں آنے کے بعد ان کی پہلی غذا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن. سرکار نے گود میں لیا، لعاب دہن ان کے دہن میں ڈالا، پھر اپنی زبان مبارک ان کو چسائی اور وہ چوستے چوستے سو گئے. حضرت ابو طالب کیونکہ کثیر العیال تھے، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا. جس طرح حضرت ابو طالب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی کفالت میں لیا تھا، ان کی سرپرستی فرمائی تھی، تربیت فرمائی تھی اور ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، اسی طرح سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنی کفالت میں لے لیا. آپ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ محترمہ تھی، ان کا وصال ہوا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی، آپ تشریف لائے، ان کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا یرحمک اللہ یا امی بعد امی، اے فاطمہ بنت اسد، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے، میری ماں کے بعد آپ میری ماں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی نہیں بلکہ ان کے کفن کے لیے اپنا کرتا بھی عطا فرمایا، اور پھر مزید کرم یہ فرمایا کہ جب ان کی قبر مبارک تیار ہوئی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لیٹ گئے. غور کیجئے، جس کو سرکار اپنا کرتا جس کے کفن کے لیے عطا فرمائی، کتنی برکت ہوگی اس کرتے میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک سے لگا ہو. پھر اس قبر میں لیٹ جانا یعنی رحمت خداوندی پہلے ہی قبر میں نازل ہو گئی، تو پھر اس عورت کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں دعا بھی فرمائی. یہ سب اس لیے تھا کہ یہ دونوں حضرت ابو طالب اور ان کی اہلیہ محترمہ دونوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتے تھے، بچپن سے لے کر اور آخری وقت تک، یعنی انہوں نے ان دونوں نے اپنے وصال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، ان سے محبت کی اور ان کی طرف آنے والے ہر طعنے تشنے اعتراض ہر چیز کو اپنے اوپر لیا اور برداشت کیا. اسی لیے سرکار بھی ان سے اسی طرح محبت فرماتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اب اعلانیہ تبلیغ شروع کریں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ شروع کی. پہلے اپنے گھر والوں یعنی جو قبیلے والے تھے ان کو بلایا، ان کی ایک دعوت کی، سارے رشتہ دار جمع ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کے متعلق ان کے سامنے بیان فرمایا. سب سنتے رہے. جس دین پر وہ لوگ تھے آپ نے اس کی مذمت فرمائی، جن خداؤں کے سامنے وہ جھکتے تھے
360 تھے یا اس سے زیادہ، ہزاروں کی تعداد تھی۔ آپ نے ایک خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کا حکم دیا، سب سنتے رہے۔ جب آپ کی تقریر ختم ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب سے ایک سوال کیا، بتاؤ اس معاملے میں کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ پوری جماعت پر سناٹا، خاموشی۔ وہ جتنے بھی آئے تھے، رشتہ دار، قبیلے والے جتنے بھی تھے، سب خاموش۔ فرمایا کون ہے جو اس دعوت و تبلیغ میں میرا ساتھ دے؟ سب خاموش۔ ایک نحیف ناتواں آواز اٹھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کار خیر میں، اس تبلیغ میں آپ کا ساتھ دوں۔ اور جب دیکھا تو ایک بچہ کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میری عمر کم ہے، میری ٹانگیں پتلی ہیں، میں کمزور ہوں، لیکن آپ سے یہ عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں، اس دعوت و تبلیغ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دوں۔ وہ کون تھا؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت میں آئے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ آپ نے اسی وقت اسلام قبول کیا۔ آپ سابقون الاولون میں سے ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی نہیں کہ صرف کہا، آخری وقت تک اس بات کو نبھایا۔ ہر غزوے میں، ہر جنگ میں، ہر سفر میں، حضر میں، ہر جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے فضائل، مناقب بیان فرمائے، اور اس سلسلے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، لیکن ہم چند آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی، دونوں میں کیسی مودت، کیسا تعلق اور کیسی نسبت تھی۔ پہلی حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، البتہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث متفق علیہ۔ دوسری حدیث حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ایک لشکر بھیجا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی اس میں شریک تھے۔ فرماتی کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے ہیں۔ کیا دعا فرمائی؟ یا اللہ، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کو بخیریت واپس نہ دیکھ لوں، یعنی علی بخیر و عافیت واپس نہ آ جائیں، میں انہیں نہ دیکھ لوں، اس وقت تک مجھے موت نہ دینا۔ اتنی محبت تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور طبرانی نے بیان کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا، اخوت، سرکار تشریف لائے نا مدینہ منورہ، تو انصار موجود تھے، مہاجرین ہجرت کر کے آئے تھے مکہ معظمہ سے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ مواخات قائم کیا، ایک اخوت ان کے اندر
قائم کی۔ ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، یعنی ایک انصار کو بلایا، ایک مہاجر کو کہا تم دونوں ایسے بھائی ہو، پھر دوسرے کو بلایا، پھر انصار مہاجر کہا تم دونوں بھائی ہو، اس طرح ایک ایک کو ایک ایک کا بھائی بنا دیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ کرام میں بھائی چارہ قائم فرمایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، یعنی آپ نے ایک انصار ایک مہاجر کو بھائی بنایا نا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اب سنیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اسے امام ترمذی نے اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ چوتھی حدیث، اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی محبت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص کو میرے پاس بھیج دے تاکہ وہ میرے ساتھ مل کر اس پرندے کا گوشت کھائے۔ کیا دعا فرمائی؟ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص کو، یعنی اللہ کو جو محبوب ترین شخص ہے اے اللہ اسے بھیج دے۔ کون آیا؟ فرماتے کہ کچھ دیر کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور گوشت تناول فرمایا۔ اس سے دو باتیں پتہ چلی، ایک یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت علی سے کتنی محبت تھی، اور دوسری یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا کہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص کو بھیج دے، تو اللہ نے جس شخص کو بھیجا وہ کون تھا؟ وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محبوب ترین شخص حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یہ چوتھی حدیث۔ پانچویں حدیث، علامہ آلوسی بیان کرتے ہیں کہ حاکم وغیرہ نے سند متصل کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ ابن سلام اور ان کی ایک جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر دور ہیں اور نہ اس مجلس کے سوا ہماری کوئی مجلس ہے۔ ہماری قوم کو جب معلوم ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں تو وہ ہم سے قطع تعلق کر لیں گے، ہمارے ساتھ بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، نکاح اور دیگر معاملات جو ہوتے ہیں وہ سب منقطع کر لیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہارا مددگار ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، کچھ صحابہ قیام میں تھے، کچھ رکوع میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی لوگوں میں سے ایک سائل کو دیکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تمہیں کسی شخص نے کچھ دیا؟ سائل نے کہا ہاں، چاندی کی ایک انگوٹھی۔ فرمایا کس نے دی؟ اس نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس شخص نے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا کس حالت میں دی؟ سائل نے کہا حالت رکوع میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں،
جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں صدقہ دیتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے آپ کی 4 خصوصیات بیان ہوئیں۔ پہلی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اس آیت کا مصداق قرار دیا۔ دوسری، نگاہ رسالت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایمان والے ہیں۔ تیسری، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسلمانوں کے مددگار ہیں۔ چوتھی، یہ آیت نازل ہو چکی تھی لیکن ابھی تک اس کا مصداق نہیں پایا گیا تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت رکوع میں انگوٹھی کا صدقہ دیا، وحی الہی نازل ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق فرما دی اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس کا مصداق قرار دے دیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ چند حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے علاوہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ ایک اور مقام پر فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی طرح دیگر مقامات پر اور دیگر مواقعوں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ ہر غزوے میں، ہر جنگ میں، ہر سفر میں، حضر میں، ہر موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا، آپ فاتح خیبر کہلائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ساتھ ہیں۔ حدیبیہ سے واپسی پر مدینہ منورہ میں 25 روز قیام فرمانے کے بعد ماہ محرم سن 7 ہجری میں خیبر کی جانب روانہ ہوئے۔ لشکر اسلام کی تعداد 1600 تھی، جن میں 1400 پیادے اور 200 گھوڑ سوار تھے۔ وجہ یہ تھی، قلعہ بلندی پر تھا اور مسلمان نیچے تھے، یعنی ان کو یہاں سے چڑھائی کر کے اوپر جا کے پھر جنگ کرنی تھی، اور وہاں ایک قلعہ نہیں تھا، کئی قلعے تھے۔ قلعہ القموز جو تھا وہ بھی بلندی پر تھا۔ کئی مرتبہ مسلمانوں نے کوشش کی لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ صورتحال دیکھی، اور ظاہر مسلمان بھی پریشان تھے، اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جب یہاں سے چلتے تھے تو اوپر سے وہ پتھراؤ کرتے تھے، تیر برساتے تھے اور دیگر چیزیں پھینکتے تھے، مسلمان وہاں تک پہنچ نہیں پاتے تھے اور واپس آ جاتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل ہم اسلام کا علم اس شخص کو عطا کریں گے جس کے ہاتھ پر کل خیبر کا قلعہ فتح ہوگا، اور وہ ایسا شخص ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کے لیے رات گزارنا مشکل ہو گئی۔ ظاہر ہے سب بے چین ہیں، بے قرار ہیں کہ سرکار نے نام نہیں بتایا، صرف یہی فرمایا کہ کل ہم اسلام کا علم اسے عطا کریں گے جس کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ صحابہ بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ بڑی مشکل سے رات گزری، صبح ہوئی، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ تمام موجود ہیں، سب کی نگاہیں
لب ہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی، ذہن میں سوچ رہے ہوں گے ابھی ان مقدس لبوں میں جنبش پیدا ہوگی اور اس خوش نصیب کا نام آئے گا کہ جس کے ہاتھ پر آج خیبر کا قلعہ فتح ہوگا اور قیامت تک وہ فاتح خیبر کہلائے گا۔ تمام صحابہ خاموش ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نظر پورے مجمع پر ڈالی اور فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ قربان، ان کی آنکھوں میں آشوب ہے، تکلیف ہے، اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے، آنکھیں دکھ رہی۔ فرمایا ان کو بلاؤ۔ ایک صحابی گئے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے، سرکار نے اپنے سامنے بٹھایا۔ علی کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں تکلیف ہے۔ جس کی آنکھوں میں تکلیف ہو کیا وہ جنگ کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے، اس کے لیے تو چلنا پھرنا مشکل۔ اچھا جب یہ کہا گیا تھا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ علی تمہاری آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں، تم آرام کرو، ہم کسی اور کو علم دے دیں گے، جو صحت مند صحابی ہیں وہ جا کر جنگ لڑیں۔ نہیں، انہی کو ابھی صحت مند کرنا ہے، انہی کو علم دینا ہے اور انہی کو قیامت تک فاتح خیبر کہلوانا۔ سامنے بٹھایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنا لعاب دہن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اسی وقت ان کی دونوں آنکھیں درست ہو۔ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کبھی میری آنکھوں میں تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا علم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ فرمایا علی جاؤ، جا کر لڑو، آج خیبر کا قلعہ تمہارے ہاتھ پہ فتح ہو۔ غور کیجئے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا علم لیا، لشکر اسلام کو اپنے ساتھ لیا اور چلتے ہی چلے گئے، بڑھتے ہی چلے گئے، گویا ایک طوفان کی طرح آگے بڑھے، اور اس طرح بڑھے کہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو ان کو روک سکے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، ذرا سا آپ غور کریں کہ اس جرنیل کی کیفیت کیا ہوگی کہ جس کو جنگ سے پہلے فتح کی بشارت مل چکی، اس سپہ سالار کی کیفیت کیا ہوگی جس کو جنگ سے پہلے فتح کی بشارت مل چکی، اور فتح کی بشارت کسی عام انسان نے نہیں دی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، کہ جن کی بات پتھر کی لکیر ہے، جو زبان سے نکل جائے اس کا ہونا یقینی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح آگے بڑھے، لشکر اسلام آپ کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آپ کے ساتھ ہے، حضور کا تعاون، حضور کی نگاہ کرم، اللہ کی مدد، فتح و نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ بڑھتے ہی چلے گئے، چلتے ہی چلے گئے، طوفان کی طرح آگے بڑھے۔ ادھر یہودیوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو چلے آ رہے ہیں، پہلے انہوں نے سنگ باری کی لیکن وہ سنگ باری بھی آپ کا راستہ نہ روک سکی، انہوں نے تیر برسائے، وہ تیر بھی آپ کا راستہ نہ روک سکے، چلتے رہے اور یہاں تک کہ اوپر پہنچ گئے۔ اور جب بلندی پر لشکر اسلام پہنچا تو وہاں پر ان کا ایک بہت بڑا جرنیل مرحب، جو بہت لمبا چوڑا طاقتور ماہر جنگ کا تھا، وہ وہاں پر موجود تھا۔ اس نے کہا کون ہو؟ کہا میں علی ہوں۔ اس نے کچھ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ تھا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، آج تک کوئی میرے سامنے ٹھہر نہیں سکا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فی البدی اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر کے معنی وہ شیر جو چیر پھاڑ کر کے الگ کر دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، میں شیر ہوں، اور حقیقت میں وہ اللہ کے شیر تھے۔ دونوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ سر سے پیر تک زرہ بختر، جو لوہے کا لباس تھا جس پہ تلوار بھی اثر نہیں کرتی تھی، سر سے پیر تک اس کے اندر ملبوس تھا، اپنے آپ کو چھپا رکھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا کہ مجھے تو علی کچھ نہیں کر سکتے، میں تو لوہے کے ایک لباس میں ہوں۔ اور ادھر ایمانی طاقت دیکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
کوئی لوہے کا لباس زیب تن نہیں کیے ہوئے تھے، آپ کے جسم مبارک پر زرہ بختر لوہے کا لباس، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو بچا سکے۔ ہاں، علی کے پاس کیا تھا؟ علی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، علی کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، نصرت تھی، ایک جذبہ ایمانی تھا، قوت روحانی تھی۔ جنگ شروع ہو گئی، وہ تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ میرے اوپر کیا وار حملہ کرے گا، میرے اوپر کیا وار عمل کرے گا، اس لیے کہ میں تو لوہے کے لباس میں ہوں۔ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ آج اس کا مقابلہ کسی عام انسان سے نہیں ہے، اللہ کے شیر سے ہے، اسد اللہ سے ہے، جو ہمیشہ ہر جنگ میں غالب رہا ہے اور غالب ہی رہے گا۔ لڑائی شروع ہوئی، اس نے وار کیا، حضرت علی نے اس کے وار کو روکا اور چند منٹوں میں ہی اللہ اکبر کہہ کر اپنی تلوار ذوالفقار اٹھائی اور پورے جوش کے ساتھ اس کے سر پہ ماری، اور اتنی قوت کے ساتھ ماری کہ تلوار جسم کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے زمین تک آ گئی، اس کے جسم کو 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، حیران ہو گئے، یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسی قوت ہے، یہ کیسی طاقت ہے۔ پس حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں تھے، غیظ و غضب میں تھے، اور بشارت ان کو فتح کی پہلے مل چکی تھی۔ یہودیوں نے دیکھا، کافروں نے دیکھا، ڈر گئے، قلعے کے اندر گھسے اور دروازہ بند کر لیا۔ انہوں نے سوچا کہ اپنی عافیت اسی میں ہے، اپنی خیریت اسی میں ہے کہ دروازہ بند کر لیا جائے، اور جب دروازہ بند ہو جائے گا، یہ کہاں سے اندر جائیں گے؟ اتنا مضبوط دروازہ جسے 40 آدمی مل کر کھولیں اور 40 آدمی مل کر بند کریں۔ جب دروازہ بند ہوگا، قلعے کی دیواریں بلند ہیں، مسلمان جا نہیں سکیں گے، یہیں سے واپس لوٹ جائیں گے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ آج حملہ کرنے والا وہ ہے جو واپس لوٹنے والا نہیں ہے، وہ تو فتح کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت علی نے جب یہ دیکھا کہ دروازہ بند ہو گیا، نعرے تکبیر بلند کر کے دروازے کو پکڑ کر ایک ہاتھ سے ہلایا اور اکھاڑ کر پھینک دیا۔ مسلمانوں کا لشکر اندر داخل ہو گیا، قلعہ القموس فتح ہو گیا، مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور حضرت علی قیامت تک فاتح خیبر قرار دیے۔ یہ شان ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت علی نے وہ دروازہ قوت جسمانی سے نہیں، قوت ربانی سے اٹھا کر پھینکا۔ اس وقت وہ خدا کی صفات کا مظہر ہو گئے تھے، اور ایک ہاتھ سے دروازے کو اٹھا کر پھینک دی۔ یہ شان ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے، سرکار نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی۔ اسی طرح دیگر جنگوں میں آپ ساتھ رہے۔ ایک اور آپ کی خصوصیت، مقام صحبہ میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا فرما لی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کسی کام سے بھیجا۔ جب وہ واپس آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر انور حضرت علی کے زانو مبارک پر رکھ کر آرام فرما۔ کیفیت کیا ہے؟ نماز عصر قضا ہو رہی، سورج ڈوبنے کے بالکل قریب، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دل کی کیفیت بدل رہی۔ آج میں نے نماز عصر ادا نہیں کی، اور کچھ دیر کے بعد یہ سورج غروب ہو جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، وقت نکل جائے گا، کیا کریں؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانو مبارک پر۔ عجیب کشمکش ہے، عجیب امتحان ہے۔ اگر اٹھاتے ہیں تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل پڑتا ہے، اور نہیں اٹھاتے تو نماز عصر قضا ہوتی، کیا کریں؟ بالآخر حضرت علی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نماز بھی تو انہی کی وجہ سے، نماز جاتی ہے تو جائے، نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن محبت کی قضا اگر ہو جائے تو اس کی ادا کیسے ہوگی؟ انہی کے صدقے میں نماز ہے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ عجیب، دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ نماز ادا نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو نکلے اور چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے۔ سرکار نے مبارک آنکھیں کھول دی۔ علی کیا ہے؟ کس چیز نے تجھے رلایا؟
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر قضا ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا اچھا یہ بھی تو ہو سکتا تھا، فرماتے قضا ہو گئی تو قضا پڑھ لو۔ مسئلہ تو ہے کسی وجہ سے کسی بھی کوئی شرعی عذر ہو یا کوئی ایسی وجہ ہو کہ نماز نکل جائے قضا ہو جائے تو قضا پڑھی جا سکتی، لیکن نہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ علی قضا پڑھ لو۔ کیوں؟ مولا کائنات کی کبھی کوئی نماز قضا ہی نہیں ہوئی، کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آج علی نے میری محبت میں نماز قضا کی ہے تو میں قضا نہیں پڑھواؤں گا، ادا ہی پڑھواؤں گا، کیا ہے سورج کو واپس پلٹانا پڑے۔ سرکار نے رحمتوں والے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اللہم ان عبدک علیا فی خدمت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تیرا بندہ علی تیرے اور تیرے نبی کی خدمت میں تھا، تو سورج کو واپس پلٹا دے۔ دعا فرما دی، انگلی کا اشارہ کر دیا، سورج واپس پلٹ آیا، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا، اسی مقام پر ٹھہر گیا، عصر کا وقت پھر ہو گیا۔ علی جاؤ نماز پڑھو، آج سورج غروب نہیں ہوگا جب تک کہ تم نماز عصر ادا نہیں کر لو۔ سبحان اللہ، کیا مقدر ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اطمینان سے پڑھ رہے ہیں، سکون سے پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ روزانہ علی سورج کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے کہ میں جلدی نماز پڑھ لوں کہیں غروب نہ ہو جائے، میں نماز عصر ادا کر لوں کہیں غروب نہ ہو جائے۔ آج علی نے رسول کی محبت میں نماز قضا کی۔ علی کی شان یہ ہے، روزانہ علی سورج کو دیکھتے تھے، آج سورج علی کو دیکھ رہا۔ علی تم نماز پڑھ لو تب میں ڈوبوں، تم نماز ادا کر لو تب میں ڈوبوں۔ یہ شان ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ سرکار نے ان کی وجہ سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا۔ اب یہاں پر میں ایک بات کروں، ہم سب بھی حضرت علی کے ماننے والے ہیں یا نہیں؟ ہم سب ماننے والے ہیں، ہم سب یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں، علی کو اپنا مولا مانتے ہیں، مددگار مانتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی ان کی اتباع میں یہ سوچا کہ جس طرح ان کی نماز قضا نہیں ہوئی ہماری بھی نہیں ہونی چاہیے؟ کبھی نہیں سوچا۔ کتنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں، فجر قضا ہو گئی تو عصر ظہر کے ساتھ پڑھ لیں گے، ظہر ہو گئی تو عصر کے ساتھ، عصر ہو گئی تو مغرب کے ساتھ، اسی طرح ہوتے ہوتے پانچوں نمازیں قضا ہو گئی۔ یہ کیسی بات ہے؟ اگر ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں تو آج ہی سچے دل سے عہد کر لیں کہ کبھی بھی جان بوجھ کر قصداً بغیر کسی عذر شرعی کے کبھی کوئی نماز قضا نہیں کرے۔ کوئی عذر ہو تو ایک بات الگ ہے، کبھی بھی جان بوجھ کر کوئی نماز قضا نہیں کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھیں تاکہ قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو اپنا چہرہ دکھا سکیں کہ علی آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی، آپ کی اتباع میں ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ کوئی نماز قضا نہ ہو۔ تب مولا کائنات خوش ہوں گے۔ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں، جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی بھی مددگار۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، لیکن ہم نے آپ کے سامنے چند بیان کی۔ روایت میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کو بتوں سے پاک فرما رہے تھے۔ واقعہ تو طویل ہے، میں صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں۔ فتح مکہ کے بعد سرکار داخل ہوئے، 360 بت بیت اللہ میں، اس کے علاوہ پورے حرم میں جگہ جگہ بت، بیت اللہ کی چھت پر بت۔ ظاہر ہے وہ اپنا خدا سمجھتے تھے، ہر جگہ انہوں نے بت بنا رکھے تھے، کوئی لات تھا، کوئی حبل تھا، کوئی منات تھا، مختلف نام رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک میں چھوٹی سی چھڑی تھی، آپ جس بت کی طرف اشارہ کرتے وہ گر جاتا۔ فرماتے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے۔ بتوں سے پاک کر دیا، صحابہ بت اٹھا اٹھا کر پھینک رہے ہیں، پورے حرم کو بتوں سے پاک کر دیا، بیت اللہ کے اندر سے بتوں کو نکال دیا، پاک ہو گیا۔ اب اوپر دیکھا تو چھت پہ بھی بت،
اب اس کو کیا کریں؟ اور بیت اللہ ظاہر بلند ہے، کون اوپر چڑھے اور اوپر چڑھ کر اس بت کو اٹھا کر پھینکے، یا جتنے بھی بت ہیں ان سب کو اٹھا کر پھینک دے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی تم میرے کاندھوں پر کھڑے ہو جاؤ، بیت اللہ کی چھت پر جو بت ہیں وہ سب اٹھا کر پھینک۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ میرے کاندھوں پر کھڑے ہو جائیں، میں کھڑا ہوں، یہ تو بے ادبی ہے، یہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، جو ہم نے کہا ہے تمہیں کرنا ہے، سرکار کا حکم تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کاندھے مبارک پر سرکار کھڑے ہوئے۔ حضرت علی فرماتے میں اتنا بلند ہو گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ میں آسمان کے تارے توڑوں۔ اس کے بعد ان بتوں کو اٹھا کر پھینک دیا اور پھر فوراً ہی چھلانگ لگا دی زمین کی طرف۔ ایک تو کھڑا ہونا نہیں چاہتے تھے کہ میں کیسے کھڑا ہوں، لیکن سرکار کا حکم تھا، الامر فوق الادب، کھڑے ہو گئے۔ جب بت پھینک دیے تو فوراً ہی چھلانگ لگا دی اور کھڑے ہو کر مسکرانے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی لیکن چوٹ نہیں آئی۔ فرمایا علی تجھے چوٹ کیسے آتی؟ تجھے اٹھانے والا اللہ کا نبی تھا اور اتارنے والا جبریل، اٹھانے والا اللہ کا نبی اور اتارنے والا جبریل، علی چوٹ کیسے آتی؟ یہ شان ہے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک دن اپنی حیت کو تبدیل کر کے حضرت علی کے سامنے آ گئے اور پوچھتے علی بتائیے جبریل کہاں ہے؟ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظر آسمان کی طرف ڈالی اور دوسری نظر زمین کی طرف ڈالی، چاروں طرف نظر گھمائی، فرمایا جبریل اس وقت نہ تو آسمانوں میں ہے نہ زمینوں میں ہے، میرے خیال سے تو ہی جبریل۔ کیا فرمایا؟ جبریل نہ تو آسمانوں میں نہ زمینوں میں، میرے خیال سے تو ہی جبریل ہے۔ پتہ چلا کہ مولا کائنات نے ایک نظر میں سارے آسمانوں کو دیکھ لیا اور دوسری نظر میں ساری زمینوں کو دیکھ لیا۔ جب غلام کا یہ حال ہے تو پھر امام کا کیا حال ہو؟ جب امتی کی یہ شان ہے تو پھر نبی کا کیا مقام ہوگا؟ حضرت علی تو خلیفہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت و رسالت کی کیا کیفیت ہو؟ اسی طرح آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ کوئی بھی مجھ سے سوال کرے دین کا یا دنیا کا، میں اس کا جواب قرآن سے دوں گا۔ کوئی بھی دعویٰ کرے، کوئی بھی سوال کرے، میں اس کا جواب کس سے دوں گا؟ قرآن سے۔ چنانچہ ایک یہودی آ گیا، اس یہودی کی داڑھی ایسی تھی کہ تھوڑے سے بال تھے، پھر بیچ میں میدان صاف، پھر بال، پھر میدان صاف، اس قسم کی داڑھی تھی، کہیں کہیں بال تھے کہیں نہیں تھے۔ جبکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی بھری ہوئی تھی، رخسار بھرے ہوئے۔ روایت میں آتا ہے جب چہرہ مبارک آپ نیچے کرتے تھے تو آپ کا سینہ مبارک بھر جاتا تھا، ایسی گھنی داڑھی تھی۔ تو وہ آیا اور آ کر کہتا ہے علی آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ جو کوئی بھی سوال آپ سے کرے گا آپ اس کا جواب قرآن سے دیں گے؟ فرمایا ہاں۔ کا سوال دین کا ہو یا دنیا کا؟ کہاں دین کا ہو یا دنیا کا، ہم اس کا جواب قرآن سے دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ کی داڑھی بھری ہوئی ہے، آپ کے رخسار بھرے ہوئے ہیں، گھنی داڑھی، اور میری داڑھی کے بال ہیں، پھر صاف ہے، پھر بال ہیں، پھر صاف ہے، اس طرح کی، کیا ہم دونوں کی داڑھیوں کا قرآن میں ذکر ہے؟ فرمایا ہے۔ اب غور کیجئے، اس کی داڑھی اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی داڑھی، فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ بڑا حیران ہوا،
وہ تو ذہن میں سوچ کر آیا ہوگا کہ ظاہر ہے اس پہ تو چپ ہو جائیں گے، داڑھی کا ذکر قرآن میں کہاں آئے گا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ باب مدینۃ العلم سے گفتگو کر رہا ہے، کسی عام آدمی سے نہیں کر رہا۔ فرمایا ذکر ہے، اس نے کہا بتائیے کون سی آیت میں ہے؟ آپ نے فوراً پڑھا، فرمایا اللہ فرماتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جو زمین پاک ہوتی ہے، طیب ہوتی ہے، وہ اپنے رب کے حکم سے خوب اگاتی ہے، والذی خبث، اور جو زمین خبیث ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدا، وہ نہیں اگاتی مگر تھوڑا تھوڑا۔ تو فرمایا جو پاک زمین ہے وہ میرے رخسار ہیں جنہوں نے رب کے حکم سے خوب اگایا ہے، اور جو خبیث زمین ہے وہ تیرے رخسار ہیں جنہوں نے نہیں اگایا مگر تھوڑا تھوڑا۔ اس قسم کے بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید سے جواب دیا۔ ارے ان کو جواب نہ آئے تو پھر کس کو آئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھتے تھے، براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مستفید ہوتے تھے۔ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کس معاملے میں نازل ہوئی، کس مقصد کے لیے نازل ہوئی، ہر چیز ان کے علم میں تھی۔ اور کیوں نہ ہو، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ تو جب باب مدینۃ العلم کو ہی علم نہ ہو تو پھر کس کو علم ہوگا؟ کتنے واقعات ایسے گزرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا علی، وہ شخص بڑا بدبخت ہوگا جو تمہارے سر پہ تلوار مارے گا اور تمہاری یہ داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ علی بتاؤ تم اس وقت کیا کرو گے؟ فرمایا میں اللہ کی حمد و ثنا کروں، جب اس نے میرے لیے یہی پسند کیا ہے تو جو اس کو پسند ہے وہ مجھے پسند۔ سبحان اللہ، یہ تھے صاحبان مقام رضا، اللہ کی رضا پر راضی، مرضی مولا از ہما اولا، جو اللہ کی رضا وہی ہماری رضا۔ سرکار نے بشارت دے دی تھی تو وہ سمجھ گئے کہ مجھے شہادت کا درجہ ملے گا اور اس طرح ہوگا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو جو نکلا اسی طرح ہوا۔ ابن ملجم، خارجی، بدبخت انسان، رمضان المبارک کی 21ویں شب مسجد میں آ کر سو گیا۔ اس کے پاس ایک تلوار تھی، بعض نے لکھا کہ زہر میں بجھی ہوئی تھی، اور وہ خاموشی کے ساتھ، ظاہر اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، کوئی روشنی نہیں تھی، چراغ جلتے تھے، رات کی تاریکی میں آ کر مسجد میں سو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کے لیے جب آتے تھے تو گلی سے بلند آواز سے الصلاۃ الصلاۃ فرماتے تھے، اور بعض روایت میں آیا کہ الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ استعمال کرتے تھے، یعنی لوگوں کو فجر کے لیے جگاتے تھے۔ اسی انداز سے آپ تشریف لائے، مسجد میں تھے۔ بعض حضرات نے لکھا کہ نماز کی حالت میں اس نے وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار آپ کی سر مبارک پر ماری، جو پیشانی تک کاٹتی ہوئی اتر گئی۔ آپ کی زبان سے نکلا فزت بربک الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ 21 رمضان المبارک بروز جمعہ 40 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا۔ کوئی چیخ نہیں نکلی، درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے کوئی آہ نہیں نکلی، اتنی شدید تکلیف، اتنا شدید حملہ، لیکن زبان مبارک سے نکلا فزت بربک الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں، اور حقیقت میں وہ کامیاب ہوں۔ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب تو بے شمار ہیں جو ایک نشست میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ ہم نے چند خاص واقعات بیان کیے ہیں، اور
قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔